کیا ایران اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جنگ میں واقعی اکیلا کھڑا ہے؟ اس تنازع میں جہاں امریکہ اور اسرائیل ایران پر جوائنٹلی حملے کر رہے ہیں، وہیں برطانیہ اپنے فضائی اڈے واشنگٹن کے لیے کھول رہا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایران کے طاقتور حامی چین اور روس کہاں ہیں؟ بظاہر روس اور چین کے ایران کے ساتھ مضبوط سفارتی، تجارتی اور فوجی تعلقات ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں ان کی حمایت فی الحال زیادہ تر بیانات تک محدود دکھائی دیتی ہے۔ کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیسکوو نے اسے جارحیت کہا اور صدر ولادیمیر پوٹن نے اظہار یکجہتی کیا، لیکن یہ سب بیانات کی حد تک رہا۔ ماسکو نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے وہ براہ راست اس جنگ کا حصہ بن جائے۔ وجہ واضح ہے، روس پہلے ہی یوکرین جنگ میں پھنسا ہوا ہے۔ اگرچہ ایران اور روس کے درمیان دفاعی تعاون موجود ہے، ایرانی ڈرونز یوکرین جنگ میں روسی حکمت عملی کا اہم حصہ رہے اور دونوں ممالک میں اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ بھی طے پایا، لیکن یہ مشترکہ دفاعی معاہدہ نہیں۔ تجارت بھی محض 4 سے 5 ارب ڈالر تک محدود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روس ایران کو اتنا اہم سمجھتا ہے کہ اس کے نظام کو گرنے تو نہیں دینا چاہتا، لیکن بظاہر اس کے لیے براہ راست جنگ مول لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ چین کا معاملہ مختلف ہے۔ بیجنگ ایران کی اقتصادی لائف لائن ہے۔ 2025 میں چین نے ایران سے 80% سے زیادہ برآمدی تیل خریدا۔ 2021 کا 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ دونوں ملکوں کو طویل المدتی شراکت داری میں باندھتا ہے۔ تاریخی طور پر بیجنگ دنیا بھر میں حکومت کی تبدیلی کی امریکی حکمت عملی کی مخالفت کرتا آیا ہے اور اقوام متحدہ میں ایران کے لیے سفارتی ڈھال بھی بنتا رہا ہے، لیکن اس نے کبھی فوجی مداخلت کی پیشکش نہیں کی۔ چین بظاہر ایک محتاط اور طویل المدتی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ وہ امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں مصروف رکھنا چاہتا ہے، مگر مکمل جنگ سے بچنا بھی ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ تیل کی عالمی قیمتیں اس کے مفادات سے جڑی ہیں۔ نتیجہ واضح ہے، روس بیانات تک محدود ہے اور چین معاشی حمایت تک۔ دونوں ایران کو اہم سمجھتے ہیں، لیکن اپنے وسیع تر مفادات کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔